الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تعلق باللہ اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے، یعنی تعلق دراصل ہے کیا۔ تعلق ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان دو طرح کی صورتحال میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا تو مضبوطی کا تعلق ہوتا ہے یا کمزوری کا۔ یعنی اگر وہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو تو پھر انسان یعنی جس کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ ہو تو اس کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کے استوار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تعلق ہی خراب ہو تو حسد، تکبر، کینہ اور بغض جیسی عداوات یا اخلاقی برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جو روٹین لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جو رہتے ہیں یا روزمرہ روٹین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اب وہ ریلیشن شپ محبت کا بھی ہو سکتا ہے، نفرت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ریلیشن شپ محبت کا ہو تو پھر انسان بہت ہی آسانی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر نفرت کا ہو تو پھر حسد، کینہ، بغض جیسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو کہ وحدہ لا شریک ہیں، ہمارے خالق ہیں اور ہم ان کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ محبت کا ہونا چاہیے۔ محبت کا یہ تعلق اتنا مضبوط ہو، اتنا زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز آڑے نہ آئے۔ اس طرح کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ باقی کی تمام محبتوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ قرآن کریم، اگر ہم صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں صاحب ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اطاعت تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب بنی نوع انسان کا دل اللہ رب العزت کی جذبہ محبت سے سرشار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ اطاعت تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب محبت کا جذبہ موجود ہو۔ لہٰذا تعلق باللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ایسا مضبوط رشتہ ہو کہ وہ محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور اللہ کی محبت باقی تمام محبتوں سے اوپر ہو۔ اور اس محبت سے زیادہ نہ تو ہمیں اپنے کوئی رشتے عزیز ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو کہ اللہ کی محبت کے آڑے ہے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دولت کمانے کے لیے ہم بعض ناجائز ذرائع جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ اگر ہمیں اللہ کی محبت کا خیال ہوگا یا اللہ کی محبت کا احساس ہوگا تو پھر ہم اللہ کی مضبوط محبت اپنے دلوں میں بسائے ہوئے اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھیں گے، اور اس بات کا احساس ہر وقت ہمارے دل میں موجود ہوگا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصائب، مشکل حالات میں، یعنی جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی یا جب کوئی تنگی آتی تھی تو وہ کس طرح سے اس سچویشن کو کنٹرول کرتے تھے اور اللہ سے اپنے تعلق کو کس طرح مضبوط رکھتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، یعنی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. جو کام انہوں نے کیا وہ کام ہم بھی کریں گے. اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، اور خاص طور پہ جو دین لے کر آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، ان کے اسوا پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تو آپ صبر و استقامت سے کام لیتے. آپ کی سیرت مطہرہ سے بے شمار ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح پریشان کن حالات میں یا مشکل حالات میں صبر، عظمت و استقلال سے کام لیا کرتے تھے. اس حوالے سے سیرت پاک میں بے شمار مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی تھی. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل. جس طرح صاحب عزیمت رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر و استقلال دکھائیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صبر و استقلال کی مثالیں قائم کی یا جو آپ نے اگزامپل سیٹ کی، کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی آپ کا اس حوالے سے بھرپور ساتھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی مصیبت آتی تو آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، دستے دعا طلب کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، رو کر دعائیں مانگتے اور اللہ رب العزت سے اس مشکل کے ٹل جانے کی التجا کرتے. اور وہ مشکل ٹل جاتی کیونکہ جب اتنا عظیم ہادی و رہنما اپنی امت کا خیر خواہ، اپنی امت کے لیے رو رو کے دعا کرنے والا پیغمبر اللہ رب العزت سے رو رو کے التجائیں کر رہا ہو، تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ کوئی دعا قبول نہ ہو یا کوئی دعا سنی نہ جائے. تو یہ دعا اس وجہ سے بھی سنی گئی کہ اس کو کرنے والے، ان تمام دعاؤں کو کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ناظرین اکرام، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح سے مشکلات آئیں اور آپ نے ان تمام مشکلات کا کس طرح سے خندہ پیشانی سے سامنا کیا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل بھی کمزور نہیں ہونے دیا. آپ نے کس طرح کی مشکلات آئیں؟ مثلاً جب آپ نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد نہ تو آپ کھل کے عبادت کر سکتے تھے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے تھے، اور نہ ہی آپ یہاں تک کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں جب محصور رہے کافی عرصہ تک تو آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا. اس طرح کی تمام مشکلات کو آپ نے برداشت کیا اور اللہ کی رضا کے لیے آپ خاموش رہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سفر طائف میں سفر طائف کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صرف اس وجہ سے کہ وہ دین کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو کس قدر مشکل وقت تھا ان کے لیے، اور لوگ ان کی مسلسل تکذیب کر رہے تھے، نعوذ باللہ ان کو تنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے بدمعاش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے جنہوں نے آپ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے خون کے ساتھ بھر گئے. تو یہ ایک بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن تھی، ایسی صورتحال تھی کہ جب کوئی بھی انسان مایوس ہو سکتا تھا یا یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھ پر ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں تو نیک مقصد کے لیے نکلا ہوا ہوں نا، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن ان کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط تھا کہ اس وقت بھی انہوں نے صبر کیا اور دعا کی اس قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس قوم کو ہدایت فرما. یہ نہیں جانتے، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ بد دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بد دعا نہیں کی، انہوں نے دعا کی. تو دیکھیں کتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں ہمارے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے کس قدر مصائب مشکلات برداشت کیں، کس قدر لوگوں نے ان کو ایذائیں دیں، تکالیف دیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور آپ مسلسل دین اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے.
اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہود و نصارہ کے علاوہ منافقین آباد تھے، منافقین بھی وہاں پہ موجود تھے. تو منافقین، یہود و نصارہ، یہ سارے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اسی وجہ سے غزوات بھی ہوئیں، اور غزوات میں جو صورتحال پیدا ہوتی تھی، جب بھی جو بھی سچویشن ہوتی تھی، ہر طرح سے آپ اللہ رب العزت کے سامنے دستے دعا طلب کرتے تھے تو وہ مشکل ٹل جاتی تھی. اس کے بعد ناظرین اکرام ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا اگلا حصہ پیش کریں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دین یعنی لوگوں کو دعوت دین کی غرض سے جب آپ طائف تشریف لے گئے تو انہوں نے چند بدمعاش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے اور آپ پر پتھر برسائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی صبر سے کام لیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے، یعنی ہجرت کے بعد کی بات ہے، تو مخالفین وہاں پہ زیادہ تھے. اسی وجہ سے غزوات کے دوران بھی بعض اوقات ایسا ہوا. اب چونکہ موقع نہیں ہے کہ تمام غزوات کی ڈیٹیل یہاں بیان کی جائے، ہمارا ٹاپک تعلق باللہ ہے تو اس وجہ سے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ رہنا چاہتے ہیں. تو بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ غزوات کے دوران بھی آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا کہ آپ صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اسی کی تلقین فرماتے تھے. اس کے بعد جو دوسرا طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق باللہ کے حوالے سے، وہ ہے ذکر الہی. ذکر کہتے ہیں کسی بھی چیز کی یاد دہانی کو، یعنی بار بار دہرانا، ریپیٹیشن، یہ ذکر ہے. اور ذکر الہی سے مراد اللہ رب العزت کا ایسا ذکر یا اللہ کی ایسی یاد جو کہ انسان کے دل میں بسی ہوئی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اللہ کے ساتھ اس قدر مضبوط تھا کہ وہ مختلف اوقات میں ہر وقت، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی کہ زبان پر کوئی نہ کوئی کلمات جاری رہتے تھے. اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے ذکر کے حوالے سے، کہ ہر وقت دن رات وہ ذکر کیا کرتے تھے. کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ وہ دن رات ہر وقت ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا، دن ہوتا رات ہوتی، جب بھی پنجگانہ نماز کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی زبان پہ ان کے یعنی اذکار جو ہیں وہ جاری رہتے تھے. اب اس طرح وہ کرتے تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا اللہ کا. ہمارے لیے رول ماڈل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں بھی ان کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. وہ کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اچھا، اس حوالے سے ناظرین اکرام ایک ضروری بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ذکر کے لیے ایک ایسا ٹائم پیریڈ بنانا چاہیے ہم سب کو کہ جو ہماری روٹین ہے اس کے حساب سے ہو وہ ٹائم. جیسے مختلف قسم کی روٹینز ہوتی ہیں، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی روٹین ہوتی ہے. اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس وقت آپ کوئی ذکر مخصوص کر لیں کہ آپ نے کھانے کے ٹائم پہ فار ایگزامپل آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ کہاں پڑھنا ہے، الحمدللہ کہاں پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہاں پڑھنا ہے. اسی طرح جب ٹریولنگ میں ہوں تب کچھ تسبیحات مخصوص کر لیں کہ ٹریولنگ میں آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ ذکر اللہ کے ساتھ خود کو مصروف رکھنا ہے. ساتھ ساتھ ٹریولنگ کر رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہر وقت زبان پہ اللہ رب العزت کے نام کا جو ذکر ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر کے علاوہ شکر کا جذبہ بھی جو ہے وہ تعلق باللہ کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی عبادت کرتے تھے، جس طرح وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو ان کے بارے میں جیسے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے، رات میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، سوج جاتے آپ کے پاؤں۔ تو پھر ان سے سوال کرتے کہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ تو پھر وہ کیا کہتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت دے دی؟ یہ میں اپنی طرف سے یہ الفاظ شامل اس میں تھوڑا کر رہی ہوں کہ ان میں بالکل بھی غرور اور تکبر نہیں تھا، کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اب اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے تو اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں بس تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ میں کر لیتا ہوں اور باقی میرا کوئی کام نہیں ہے۔ بلکہ ان میں اتنی ہی زیادہ عاجزی اور انکساری تھی جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ آپ کا جو تعلق باللہ ہے، اس کا جو تیسرا اور اہم ترین ذریعہ ہے، یعنی جو پروسیس ہے آپ کا، وہ ہے دعا، کہ آپ دعا کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اور دعاؤں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی طرح کی دعائیں مختلف حالات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، جن میں صبح و شام کے اذکار ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کافی سارے جو سنت سے ثابت اذکار ہیں، ان کی کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو سنت سے ثابت اذکار کے حوالے سے کئی ساری کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں، تو ان کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون اذکار موجود ہیں، جو کہ دعاؤں کی صورت میں بھی ہیں، ذکر کی صورت میں بھی ہیں۔ تو وہ ہم ان کو بائی کر کے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں وہ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں تو ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے اذکار کیوں کرتے تھے آپ؟ کیونکہ آپ کا اللہ رب العزت سے تعلق بہت مضبوط تھا، آپ کے اندر ایک عاجزی اور انکساری موجود تھی جو کہ امت کے ہر ہادی اور ہر رہنما میں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر ہم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی دی ہے، کہ ہم میں سے کوئی ٹیچر ہیں، کوئی پیرنٹس ہیں، کوئی کسی کو اللہ رب العزت نے آنر آف یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ آف فیملی بنایا ہے، باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں۔ تو اگر ان کا سیرت و کردار مضبوط ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا، تو وہ پوری فیملی کو صحیح طرح سے رن کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا ریفرنس سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یا اے ایمان والو، خود کو اور اپنے نفسوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو انسان اور پتھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آگ کیسی ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ بہت شدید آگ ہے، دنیا کی آگ سے بھی زیادہ گرم آگ ہے۔ تو ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس وجہ سے معزز خواتین و حضرات، ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں، آپ کے اسوہ کو اپنائیں۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، ہمارا بھی وہی جو ہے پروسیس ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا طریقہ کار وہی والا ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کا شوق تو سب کو ہے، لیکن اعمال ہمارے جنتیوں والے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ڈیلی اپنی روٹین لائف کے بعد دن گزارنے کے بعد سوچتے ہیں کہ آج جو میں نے دن گزارا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے کتنے کام کیے ہیں، کتنے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا ہے، کتنے لوگوں کو برائی سے ہٹایا ہے، یا میں نے خود کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اذکار کتنے پڑھے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی ذکر و اذکار، نمازیں، خاص طور پہ نماز پنجگانہ کی پابندی، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل، یہ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا۔ تو جو انسان
اللہ کے قریب ہو جائے یا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہہ دیں کہ میں ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ کیسے کہ دوست تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس بات کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سب کی سنتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، سورہ نساء کے اندر آتا ہے۔ تو وہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ اولو الامر یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اطاعت ان کی بھی کرنی ہے، ان کی بھی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ یہ دین کے طرف چلانے والے ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کو اکٹھا کرنے والے ہیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 79 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جہاں پہ مومنین یا اس طرح کے لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی مومن مرد اور مومن عورت ان میں سے بعض لوگ بعض کے دوست ہوتے ہیں۔ یعنی مومن کی نشانی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ان کے اندر دوسروں کے لیے خیر، محبت اور ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو ایمان نام ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے یا اس کی جو غیب کی چیزیں ہیں اس کو مان لینے یا جان لینے کا نام بھی ہے۔ اس کے بعد کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں مومنین کی جو اس آیت مبارکہ میں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، دوسروں کی خیر اور بھلائی کے جذبات ان کے دلوں کے اندر بسے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کام کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ان کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ ذرا سوچیں ناظرین، ان کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ ان کو یہ اعزاز اسی وجہ سے ملا ہے کہ یہ اللہ کے لیے خود کو وقف کرنے والے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں۔ اور آگے ان کی جو مومنین کی جو خصوصیات میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ اعزاز سب کو مل سکتا ہے، سب لوگ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، سب لوگ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی اسٹرگل کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، اور یہ محنت تب ہی پاسبل ہو سکتی ہے، تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ، جن کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، وہ ویسا کرنے والے ہوں، اپنی مرضیوں کے مطابق نہ کرنے والے، زندگی گزارنے والے نہ ہوں، بلکہ اللہ پر توکل کر کے اللہ کے فیصلوں کے مطابق جو اللہ نے کہا ہے وہ سب کچھ کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی دوستی حاصل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی، جن کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر خاص طور پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دوست ہم میں سے سب لوگ بن سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی اسٹرگل کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ کریکٹرسٹکس انسان کے اندر اگر ہوں، کچھ واضح طور پر کچھ خصوصیات ہوں، تو وہ بڑی آسانی سے اللہ رب العزت کا دوست بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر توکل کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں کہ وہ انسان جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ زندگی کے تمام معاملات اسی کی رضا کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، مشکل حالات میں صبر اور خوشحالی میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس وجہ سے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو، کفر نہ کرو۔ کفر اور نافرمانی کے کام کرنے والا انسان اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔
اس کے برعکس جو انسان جذبہ شکر کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق چلنے والا ہو وہ ہمیشہ کامیاب و کامران ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صبر کی تلقین فرمائی ہے مصائب اور مشکل حالات میں، تو جن میں توکل الی اللہ کی کوالٹی موجود ہوتی ہے، اللہ پر توکل یا اللہ پر بھروسے کی کوالٹی موجود ہوتی ہے، تو وہ پھر صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، توکل الی اللہ رکھنے والے یا اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر ایک انعام ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ ان میں صبر کی کوالٹی موجود ہو، وہ صبر کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایک انعام دیتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے اور اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے سب مسلمانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت اس کے برابر نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh